ابو بکر اور بھائی دوبارہ آئے ہیں جی. ٹروت بھائی السلام کچھ کہہ رہے تھے علیکم آپ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، وعلیکم ان کو اپنی السلام بات ابو رکھنے بکر دیں، میں بھائی. بعد میں بات کرتا ہوں جی۔ جی ابو بکر بھائی. ساجد بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہو؟ ہوں. ابھی تو آپ نے جوائن کیا تھا اور سلام کیا تھا، آپ آتے ہیں صرف سلام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو بتلائیں بھائی. اوکے، جو ساجد بھائی جو آپ نے سوال کہا کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم اب ہندو ہیں، تو ہمیں ہندوستان میں رہنے کا حق ہے، بالکل حق ہے، آپ رہ سکتے ہو، میں نے یہ کوئی آپ کو دقت نہیں۔ آپ نے یہی سوال آزاد کہا؟ رہنے کا، میں نے رہنے کا نہیں، میں نے کہا آزاد رہنے کا، کیا ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کا، ہمیں کھل کے جینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ مطلب کیا آپ کھل کے زندگی کا مطلب کیا؟ مطلب آپ بت پرستی بھی کرو گے، مطلب وہ نہیں، چیزیں کرو گے جو حرام ہے؟ میں نے بت پرستی نہیں کا نام نہیں لیا اور نہ میں نے کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسلام کو ترک کر دیا. کیا ہمیں ایک اچھی زندگی جینے کا حق ہے یا نہیں کھل کر؟ ہاں جی لو نا، اس میں کیا ہے؟ لیکن اللہ آپ اور کو کون محمد عربی تو منع کرتے ہیں نا کہ ان کو قتل کر دو جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اچھا ٹھیک۔ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دی. یہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں بالکل. ابو بکر بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مرتد کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ جی میں درسگاہ میں پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں ابو بکر نہیں ہوں، یہ ابو بکر اس نے مجھے فون دیا ہے، ہاں جی ہاں جی، تو جو میرا بھی جو ہیں نام جو بھی ہیں۔ ہے میں اسحاق ہوں، تو کوئی پرابلم نہیں۔ جو مرتد ہے تو اس میں قرآن میں کہا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو مطلب جی اسلام کو چھوڑ دے اور کفر کو اختیار کرے تو اس کے متعلق آیا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ جی جی، یہی تو تو میں مطلب کہہ کہ رہا تھا جو نا. تین صورتحال ہیں، اس میں ایک مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، وہ کون کون سی تین صورتحال ہیں ذرا بتائیں آپ مجھے۔ ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کفر کرتا ہے اور کوئی زنا کرتا ہے نا، اور ایک اور کنڈیشن تھی، سو مرتد کی جو سزا ہے اسلام میں وہ موت ہے نا۔ اور دوسری طرف قرآن میں ہمیں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ بھائی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دیر شوڈ بی نو کمپلشن ان ریلیجن۔ تو ذرا اس زور زبردستی کے معنی آپ مجھے سمجھائیں، اگر مرتد کی سزا موت ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو کس طریقے کی زور زبردستی ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اگر کسی مرتد کو اسلام چھوڑنے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے تو مطلب زور زبردستی ہے؟ آپ مجھے یہ چیز سمجھائیے ذرا جی۔ جی انشاءاللہ آگے آنے وقت میں آپ کو میں ایک عالم سے انشاءاللہ بحث کراؤں گا، تو انشاءاللہ وہ آپ کو ان بھائی کا آپ جواب کیا دیں گے کہنا چاہیں انشاءاللہ۔ گے؟ ابھی آپ نے کہا تھا نا من بدل دینوں فقتلو، جب فبدل، اگر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی تو کیوں ہمیں ایک اچھی زندگی، ہم نے اسلام کو اگر ترک کر دیا، ہم نے اسلام، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے یار، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، میں نے چھوڑ دیا تو کیوں زبردستی کرنے پہ تلے ہیں؟ کیا آپ کو اچھا یہ ٹھیک، حدیث یا قرآن کی آیتیں غلط نہیں لگتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ انہیں بھی فریڈم ملنی چاہیے. فریڈم، ہوں. اوکے جی انشاءاللہ میں تھوڑے بہت تحقیق کروں گا اس کے متعلق انشاءاللہ۔ اچھا آپ کے پہلے پاس بات میں تو لگتا ہے آپ کی سسٹر ہیں، تو وہ اگر جواب دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ بھی دے سکتی ہے پلیز۔ بالکل. اچھا آپ لوگ آپ نے اسلام کی ایسی کیا خاص باتیں دیکھی کہ جو آپ ابھی تک اسلام میں آپ بتلا دیں؟ چل اس جی کو چھوڑ آپ دیں، کو آپ پتہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہاں بتلائیں. نہیں آپ نے جو سوال پڑھا نا اس کا جواب میں پہلے دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے ہوں جب میں نماز پڑھتا ہوں نا ہوں ساجد بھائی، تو نماز میں اتنا سکون ملتا ہے کیا بتاؤں، کہ مجھے لگتا ہے اللہ ہی اللہ ہے۔ اور اکثر و بیشتر ہوں میں نے جب دعائیں کی ہیں نا، میں نے ایسے ایسے چیزیں دیکھے نا، تو مجھے اس سے معلوم ہوا کہ نہیں اللہ ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا نا، واللہ میں آپ کو سچے دل سے کہتا ہوں، جب میں گناہ گار تھا نا، گناہ کرتا تھا تو مجھے ہوں سزا پہ سزا ملتی تھی۔ مطلب کس قسم کی سزا؟ مطلب دنیا میں ہی، مطلب استاد آتے تھے ڈانٹتے تھے، کوئی عزت نہیں کرتا تھا، سب مطلب بے عزتی کرتے تھے۔ مگر جب میں نے اللہ کو پایا، دعائیں کی، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، تو دل میں اتنا سکون ملا، میں آپ کو کیا بتاؤں، سب مجھے عزت کرنے لگے اور آنے والی قرآن. مصیبتوں میں بچ چلے گیا۔ ٹھیک ہے. اس اچھا آپ نے بہت کچھ۔ قرآن کو پڑھا، واللہ واللہ بہت خوب بہت خوب، آپ نے قرآن کو پڑھا اور آپ کے دل میں نغمگی سی پیدا ہو گئی، آپ کا دل کھل گیا، ٹھیک ہے. جی کون سی ایسی آیتیں پڑھی کہ آپ کا دل کھل گیا اور آپ کو لگا کہ واقعی یہ خدا کا کلام ہے؟
या सिर्फ आप धुन पे जा करके नगमगी को देख करके इस्लाम में? जी नहीं, मैंने तो उस तरह कुरान को पढ़ा है, अलबत्ता तफसीर मैंने पढ़ी नहीं, तर्जुमा मैंने नहीं हम्म। पढ़ा। अलबत्ता जिस ऐसी कौन सी एतबार से आयत मैं आपने इस्लाम, पढ़ी? आपने कहा ना कि मैंने कुरान को पढ़ा तो मेरा दिल कुशादा हो गया, सीना खुल गया, वाकई लगा कि ये खुदा का कलाम है। कौन सी ऐसी आयत पढ़ी और कौन सी ऐसी सूरह पढ़ी जिसमें आपको लगा कि वाकई ये खुदा का कलाम है और इससे बेहतर कोई कुछ हो नहीं सकता? जी यहाँ ये मुराद नहीं है, यहाँ मुराद ये है कि जब मैं कुरान पढ़ता हूँ ना, जब मैं हम्म। कुरान पढ़ता हूँ, खाली अरबी पढ़ता हूँ, तफसीर अभी तो मैंने तफसीर को शुरू नहीं किया। कुरान हम्म। पढ़ना, अरबी पढ़ने से मुझे सुकून मिलता है। अब अगर मैं अच्छा, तर्जुमा पढ़ूं तो फिर तो बात ही आपने अलग कभी, है। अबू बकर भाई, आपने कभी भजन वगैरह सुने हैं? जी भजन सुना है, हाँ। सुकून मिलता है उसको सुनकर? जी नहीं। नहीं मिलता है, अलबत्ता क्यों नहीं एक चीज मिलता? जी आपको बताता हूँ, इय्याकुम व अस्तिमाउ वल मआजिफ वल गिना, ये जो सॉन्ग्स हम्म। होते हैं ना, मतलब धुन की हम्म। शक्ल में, तो जब मैं ये पहले सुनता था ना, तो दिल में एक किस्म का क्या होता था, इसलिए एक मतलब एक टेंशन होती थी, मतलब ये हम्म। निफाक जैसा पैदा होता था, बुराई जैसी पैदा होती थी। और जब मैं नात मतलब सुनता हूँ, कुरान सुनता हूँ, हम्म। तो एक जज्बा दिल में आता है, मतलब एक किस्म की मतलब खुशी बहुत मिलती है। इस वजह अच्छा। से मैं मतलब इस वक्त इस्लाम में हूँ। अच्छा, जी। अगर मैं और उसी तरीके से कुरान पढ़ूं नगमगी के साथ तो क्या आप मुझ पर ईमान लाएंगे? जी मैं आप पर ईमान क्यों लाऊंगा? आपको क्यों? आवाज से आपको मैं कुरान बता रहा हूँ, पढ़ेंगे। आपको कुरान क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आपने किसी की सुरीली आवाज, चाहे कारी अब्दुल बासित, चाहे कारी शुरैम, इन लोगों की आवाज में क़िरात को सुना होगा तो आपको अच्छा लगता होगा, दिल आपका उस तरफ माइल होता है। जिस तरह जैसे मैं अभी जैसे पढ़ूं, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, अब देखिए अच्छा लगेगा। ये अब मैं क्या ऐसे पढ़ूं, बवासीर है? और अब सुने, मैं अगर ऐसे पढ़ूं और रहमान अल्लमल कुरआन, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, जी हजरत, है ना? तो आपने ये जो जो ये बात कशिश है फरमाई ना, है, देख सुने सुने, जो कशिश है देखिए ये आपको, नगमगी में, ये मौसीकी में होती है ना। जी सुनिए ना, आप कुरान मुझे सुनाओगे, आप क्या कहते हैं, अगर मैं आपको कुरान सुनाऊंगा तो आप मुझ पर ईमान लाओगे, सही? तो आप चलें। मुझे कुरान सुनाओगे, आपकी नीयत है कि आप मुझ पर ईमान लाओगे। अलबत्ता जब हम्म, कारी अब्दुल बासित साहब, कारी सुदैस साहब भाई वगैरह भाई एक सेकंड एक ये सेकंड एक कुरान सेकंड, पढ़ते हैं, मैं तो मैं उनका मैं एक मकसद बात ऐसा कहूँ नहीं आपसे। होता है। सुने, जी मुझे आज पूरे जी 9 साल हो गए हैं कुरान पढ़ते हुए और सुनते हुए। मैं आज तक ईमान नहीं लाया इस किताब के ऊपर, क्योंकि मुझे अच्छा। जब जब मैंने कुरान पढ़ी, जी, जब जब मैंने कुरान पढ़ी मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे को एक कहते हैं ना कि कितनी नेगेटिव वाइब्स मेरे को आई, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे कोई, क्योंकि मैं कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता है जब भी मैं कुरान पढ़ता हूँ और कुरान के आयतों का जब गौर से मैं तस्करा करने की कोशिश करता हूँ या गौर से जब मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कोई हथौड़े पीट रहा है। मैं बिल्कुल आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल। जी। जी आपने जो ये फरमाया कि मुझे 9 साल हुए हैं कुरान पढ़ते हुए, तो मुझे कुछ कैफियत हासिल नहीं हुई। देखिए हजरत, असल में बात है, आप अगर मेरी सजेशन माने ना, तो आप कुरान, आपको मैं क्या भाई बताऊं, अबू बकर ये भाई, आपने मेरे सवाल को समझा नहीं था। आप सुन लें, आपने कुरान की ऐसी कौन सी आयत पढ़ी कि आपको लगा कि यह खुदा का कलाम है और बहुत सुकून मिलता है? आप, या फिर अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ कुरान को सुनने पर हमको सुकून मिलता है, तो फिर उसका मतलब वो नगमगी है या जो शायरी है, आप उस पे सुकून मिलता है, या फिर आप जो समझ रहे हैं कि उसमें क्या लिखा है आपको उससे सुकून मिलता है, या उसकी नगमगी पर? अगर नगमगी पर, उसकी धुन पे आपको अच्छा लगता है, तो बहुत सारे भजन भी ऐसे हैं, बहुत जी। सारे गीत भी हैं, है ना, जो अच्छे लगते हैं। साजिद भाई, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक सेकंड भाई। साजिद भाई, असल में होता क्या है कि जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो मुसलमान होते हैं ना, इनको बचपन से कुरान अरबी में रटना सिखाया जाता है ना। और इनके माँ बाप और जो मदरसों में जो माहौल होता है वो इनको ये तालीम देते हैं कि बस तुम अरबी में उसको रट लोगे और अरबी में पढ़ लोगे तो उससे सारी बरकतें तुम्हारे घर में आ जाएंगी। तो एक बच्चे की साइकोलॉजी ये सेट होती है कि ठीक है, कुरान का हमने तर्जुमा अगर नहीं भी समझा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने उसको अरबी में रट लेना है, अल्लाह की बरकतें उससे हमारे घर में आ जाएंगी। तो ये इसी तरीके की साइकोलॉजी मेरे को इस मोमिन भाई की लग रही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी। क्योंकि जी आप, अगर सही में कोई कुरान की मालूमात रखता हो तो पहली बात तो वो तर्जुमा और तफसीर को बहुत गहराई से पढ़ता है। जी। और मुझे नहीं लगता कि आपने तर्जुमे और तफसीर को अभी तक इतना तवज्जो दिया है। जी।
جی آپ نے جو یہ بات فرمائی نا، مطلب آپ کو دھن کی شکل میں سن کے مطلب سکون ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے ساحل صاحب، ہوں ساجد صاحب، میرا جی دل خود ہی کہتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے خود ہی خوشی ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایسا سکون تو نہیں ہے کہ وہی جو تو کہنے بدن کا میں مطلب ملے، کہ سنیں، جب عربی میں سکون پڑھتے ہوں گے تو اس کی میننگ بھی ملتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ سر پہ پکڑ 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 پڑھتے جاتے ہیں؟ کچھ سمجھتے بھی تو ہوں گے نا کہ کیا لکھا ہے، خدا کہہ کیا رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی اے محمد، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، بھٹکا ہوا پایا، ذلیل پایا تو ہم نے آپ کو راستے پہ لگا دیا۔ یہ سب دماغ کھول کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یا پھر یہ آیتیں ہم کہ اے ایمان والیوں، اپنے پیر کو زمین پر تیز تیز نہ مارو کہ آپ کے دونوں غبارے اچھلنے لگیں، یہ سب پڑھتے ہو کہ نہیں قرآن میں؟ جی تفسیر تو نہیں پڑھتے، ترجمے تو نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں، البتہ قرآن خالی میں لکھا عربی ہے، سورہ پڑھتے نساء میں لکھا ہے، شروع میں ہی لکھا ہے ہیں۔ جی کیا لکھا ہے؟ کہ اپنے پیر کو زمین پر تیز تیز پٹک کر نہ چلو کہ آپ کے زیور ظاہر ہو جائیں، وہ اچھلنے لگیں۔ ہوں ٹھیک تو کہاں ہے، اس میں کیا ہے؟ تو یہ اشلیلتا سے بھرپور کتاب ہے، پھر دیکھیے میں یہاں پر اگر آپ کی کل اسی بہن اشلیلتا میں آ جیتے جائے رہیں آپ۔ تو جی بھائی ابو بکر بھائی، دوسرا انمیوٹ ابو کریں۔ بکر بھائی ایک کام کرتے ہیں جی، میں آپ کے لیے تھوڑا اور سمپل بنا دیتا ہوں، چلو اس چیز کو آپ مجھے قرآن سے کوئی بھی 3 اچھی باتیں جو آپ نے اپنی زندگی میں سیکھی ہو وہ بتائیں، بس 3، زیادہ نہیں۔ جی کیا نئے سے سوال دہرائے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں قرآن سے کیا اچھی 3 باتیں سیکھی، بس زیادہ نہیں، آپ مجھے 3 اچھی باتیں بتا دیں جو آپ نے قرآن سے سیکھی ہو جی۔ 3 اچھی باتیں، جی یہ کوئی جو سی بھی 3 میں اچھی نے بات۔ اچھی بات جو سیکھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا انسان آپس میں اچھا سلوک کرنا چاہے ایک انسان کے ساتھ، اور کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے، ہوں اور اپنے اہل و چاہے عیال وہ کو مسلمان ہو یا بچائے۔ غیر مسلم ہو، مطلب ایک سیکنڈ سنیں، مطلب ایک بات تو آپ نے سیکھی کہ اچھا سلوک کرنا چاہیے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو قرآن کے اکارڈنگ جی، ایک تو یہ جی بات جی صحیح کہہ جی رہا ہوں جی میں، اور جی دوسری جی اچھی بات؟ دوسری، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو اور خود کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو اس جہنم کی آگ سے ہم تب بچیں گے جب ہم ایمان لائیں گے، اللہ کے احکاموں جی پر ڈٹیں گے، پہلے نبی علیہ جہنم الصلوۃ اور والسلام جنت ثابت تو کرو بھائی، جنت اور جہنم ثابت تو کرو۔ جی جی، اور جہنم، وہ تیسری تو اچھی بات آپ نے کیا سیکھی؟ جی تیسری اچھی بات؟ تیسری اچھی بات جو ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، مطلب اچھا والدین وہ کے ماں حقوق، باپ، مطلب سنیں، اچھا وہ ماں باپ اگر کافر ہوں اور آپ مسلمان ہو تو ان کے ساتھ بھی، یا صرف مسلمان ماں باپ کے ساتھ؟ جی جی، اس شریعت جو کہتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے ہوں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے کون وہ سے والدین؟ غیر سنیں، مسلم، کون سے والدین؟ چاہے وہ اگر کون والد سے بھی آپ کے، والدین ہو، غیر آپ کے مسلم ماں ہو یا باپ اگر مسلم ہو۔ کافر ہیں، ہاں غیر مسلم کے وہی ساتھ تو کر کہہ رہے سکتے ہیں؟ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ماں ہاں باپ جی، ایمان اگر نہیں میرے، لائے؟ جی اگر میرے ماں باپ مطلب کافر، جی اگر میرے اگر ماں باپ کافر ہیں، کافر بھی ہاں ہوں بولیں۔ گے، جی جی جی، تو اس کے متعلق بھی قرآن نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہا ہے؟ جی جی، کہاں شریعت اگر کہتی ہے، اگر ہاں میں جی۔ دکھلا دوں، اگر میں دکھلا دوں کہ قرآن ہی میں لکھا ہے کہ ان کو رفیق نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، انہیں اپنے ان سے مدد نہ کرو، ان کو دھتکار دو، جی پھر کیا کریں گے آپ؟ جی سارا علم جو ہے نا وہ قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں ارے بھی ہے۔ رے رے، تو سنیں، ٹھیک ہے میں قرآن سے اگر ثابت کر دوں تو ابھی کہو گے نا کہ ہاں یار یہ تو فالتو گیری والی کتاب ہے، اسے میں چھوڑتا ہوں ابھی۔ قرآن سے اگر دکھلا دوں، پلیز ذرا ثابت کر دیجیے پلیز۔ ہاں تو آپ کنفرم ہو جائیں، چھوڑ دیں گے، کہیں گے کہ ہاں یار یہ فالتو چیزیں اپنے ماں باپ کے خلاف ہی یہ بھڑکاتی ہے کتاب۔ مطلب مطلب اسلام کو چھوڑ دوں گا اس بات کے لیے؟ ہاں، کیوں؟ آپ یہ کتاب جو ہے بھڑکا رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے خلاف جنگ کرو، اپنے ماں باپ سے دوستی نہ کرو اگر وہ کافر ہیں۔ آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو آ گیا ہے، میں قرآن سے ثابت کروں گا، دکھلاؤں گا کہ کہا گیا کہ نہیں، اپنے ماں باپ کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کافر ہے تو۔ یہ لے،
کہہ لیجیے میرے بھائی، پڑھیں 9:23 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. جی بھائی ترجمہ کر دیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائے گا وہ ظالم ہوگا. ہاں کیا سمجھا آپ نے؟ اگر آپ جی کے سمجھا. ماں باپ، نہیں سنیں میں تھوڑا سا آسان بھی کر دوں، اگر آپ کے ماں باپ، سگے ماں باپ اگر وہ کافر ہیں تو ان کو اپنا رفیق یعنی اپنا دوست، اپنا مددگار، اپنا حمایتی نہیں بنانا ہے اگر وہ کفر پر ہیں. ہاں اگر وہ ایمان لا دیں تو ٹھیک ہے. یہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں، کسی کو بھی سن رہے نا، یہ ہندی میں بھی اے ایمان والو اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا سہایک نہ بناؤ یدی وہ ایمان کی اپیکشا کفر سے پریم کریں اور تم میں سے جو انہیں سہایک بنائے تو وہی اتیاچاری ہوں گے. کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ جو رفیق کا لفظ ہے نا یہ دوست ہے، مطلب ان کو دوست مت بناؤ. یہ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے نا ہمیں ان کے ساتھ تو حسن سلوک کا کرنا کہاں ہے. تو ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو کیا پھر دشمن ہے وہ؟ نہیں رفیق دشمن نہ بھی بناؤ، نہیں دوست ہے. نہ بناؤ، ہاں تو کیا ہے پھر؟ کیا ہے پھر؟ جی بھائی تیسرا کچھ بتائیں. دیکھیے سنیے، جی آپ بولیں بھائی. جو کفر کو ترجیح دے نا ان کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے ان کو رفیق نہ بناؤ. تو کیا بنا پھر؟ اپنے ماں باپ کے خلاف یہ کتاب بھڑکاتی ہے کہ نہیں کہ اگر وہ کافر ہیں تو ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا حمایتی نہ بناؤ، ان سے مدد نہ مانگو، ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ. تو پھر کیا کرے بھائی؟ آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ ماں باپ کے خلاف یہ بھڑکاتی نہیں ہے بلکہ ماں باپ سے محبت کا درس دیتی ہے یہ کتاب. لیکن یہ قرآن ہی تو کہہ رہی ہے کہ نہیں ان کو دوست نہ بناؤ. جی پڑھ لیجیے بھائی. اور جیسا کہ ابھی ابو بکر بھائی نے جی ساجد بھائی ایک سیکنڈ بس. جیسا ابو بکر بھائی نے دو اور اچھائیاں مینشن کری تھی. سب سے پہلے اچھائی جو انہوں نے بتائی کہ سب کے ساتھ میں اچھا ایک حسن سلوک ہونا چاہیے، بھلے ہی وہ کافر، بھلے ہی وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز واضح طور پہ کلیئر کرتا ہوا چلوں. مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے مدرسے میں کیا سیکھا ہے، بٹ قرآن آپ کو کیا سکھاتی ہے میں آپ کو کلیئر کرتا ہوا چلتا ہوں. سورہ ال عمران اس کی 28ویں آیت جو ہے وہ صاف صاف بولتی ہے کہ ہمیں کافروں کو ولی نہیں بنانا، کافروں سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی. ٹھیک ہے، کافروں مطلب کہ غیر مسلموں سے سیدھا سیدھا وہاں پہ دوستی کرنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے. اور پھر اگر آپ اس کی تفسیر ابن کثیر دیکھیں تو اس میں کافروں کو، اسپیشلی کرسچنز اور جوز کو، غیر مسلموں میں یہود اور نصارہ کو اللہ کا سب سے بڑا دشمن بتایا گیا تفسیر ابن کثیر میں، سورہ ال عمران اس کی 28ویں آیت. اور پھر آگے سورہ المائدہ اس کی 91ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا ولی نہ بنانا، کبھی اپنا دوست نہ بنانا، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں. اور جو کوئی بھی ان سے دوستی اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ایک ہے، اور اللہ جو ہے ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو جو اللہ کے دشمن ہیں یہود اور نصارہ، سیدھا سیدھا ان کو اللہ کا دشمن کہا گیا ہے. تو اللہ جب ان سے دشمنی اختیار کرتا ہے تو کیا آپ ان سے دوستی اختیار کر سکتے ہیں؟ جی. پھر اس کے بعد جو آپ نے دوسری اچھائی رکھی، اس کے اوپر بھی میں آ جاتا ہوں، کیونکہ لاجیکلی مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ زیادہ اس چیز کو ایکسپلین کر پائیں گے کیونکہ آپ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی اتنی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بھائی کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو ہے قرآن ہم کو ہدایت دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہدایت کے معنی دیکھیں آپ کچھ اور ہیں اور علماؤں کے کچھ اور ہیں، اور آپ کے مدرسوں میں جو سکھایا جاتا ہے وہاں کچھ اور ہے. کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہی ہمارے لکھا ہوا ہے کہ 73 میں سے 72 فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک کون سا ایسا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کیا خود کو لے کے 100% شور ہیں کیا کہ آپ جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں جائیں گے؟ جی. تو یہ دو اچھائیوں کے اوپر آپ مجھے ذرا اور کلیئر کریں. جی. جو اللہ کے احکاموں پہ چلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکاموں پر چلے تو وہ جنت میں جائے گا.
اور الحمدللہ हम्म। ہم شور ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق پر اس کو فالو کرتے ہیں اور اللہ जी کے احکام پر بھی فالو کرتے ہیں. اور जी ہم जी۔ جو تو فرقہ ہے آپ کے کہنے کا حنفی یہ جو مطلب ہے، جی 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 جی، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایز این انڈیویجول والے کانسیپٹ سے آپ دیکھیں تو جو بھی قرآن اور سنت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور جو بھی رسول اللہ کے اوپر، رسول اللہ کی سنت پہ جو قائم ہے، وہ جنت کے لیے کوالیفائی ہوگا۔ تو پھر حدیثوں میں یہ چیز جی کیوں جی آ رہی ہے؟ مطلب کہ اگر مان لو کہ ایک انڈیویجول اگر کسی غلط فرقے میں پیدا ہو جاتا ہے، بھلے اس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے اکارڈنگ بھی کیوں نہ ہو، تو بھی اس چیز کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، کیونکہ حدیث میں یہ چیز واضح طور پہ کلیئر ہو چکی ہے کہ 73 میں سے 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ ایک کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ مجھے اس چیز کو ایک بار ڈیفائن کریں، اس ایک فرقے کو آپ ڈیفائن کریں وہی کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا۔ وہی جی وہی فرقہ ہے جو اللہ کے احکاموں پر چلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکاموں پر چلے، وہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. تو مطلب کہ ایک جو پورا فرقہ جو ہے وہ اللہ کے اس کے اوپر قائم ہو سکتا ہے، مطلب کہ قرآن اور سنت کے قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے پوری طریقے سے ایک فرقہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن ایک انڈیویجول جو ہے وہ پوری طریقے سے قرآن اور سنت پہ قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے؟ جی مطلب کہ جو اگر کوئی غلط دوسرے ہوں فرقے گے میں وہ پیدا تو ہو گیا یا کسی نے کوئی غلط فرقہ اپنا لیا اچھا پر اس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے اکارڈنگ ہوا، تو بھی وہ جہنم میں جائے گا؟ ٹرو ڈیفینس بھائی ان سے آسان سا پوچھ جی لیتے ہیں کہ یہ کس فرقے سے اوکے اوکے سوری، تعلق رکھتے ہیں پہلے. جی ہاں جی جی، کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم بھائی جان؟ جی حنفی. حنفی ہیں، امام اعظم کو کیا ماننے بات ہے والے. بھائی جان! آپ کے جی نزدیک غیر مقلد وہ کافر ہیں؟ جی نہیں، ہمارے نزدیک تو کافر نہیں ہے. مطلب وہ بھی صحیح البتہ مسلک جو پر ہے نا؟ کسی سے نکال دو. ان کا البتہ جو عقیدہ یہ ہے جو وہ بھی ٹھیک ہے؟ جی علماء کرام جو فرماتے ہیں وہی ٹھیک ہوگا. وہی ٹھیک ہو، آپ نے دماغ نہیں لگایا ابھی تک. اچھا جی نہیں، ایک البتہ بات کا ایک بات جواب دیں، چلے وہ تو تھوڑا ٹف ہو جائے گا، آپ تو سیدھا سا جواب نہیں دے پا رہے تو اتنا مشکل میں کہاں تک آپ کو لے کے جائیں. یہ بتائیے کہ آپ نبی کے والد سے بھی بہتر ہیں پھر؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ جنت جائیں گے نا، جنت کی خواہش رکھتے ہیں نا آپ؟ جی 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 ہاں، آپ تو جنت جانا چاہتے ہیں، لیکن نبی کے جو والد ہیں عبداللہ، وہ تو جہنم میں سڑ رہے ہیں. اوکے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ جہنم میں سڑ رہے ہیں؟ بالکل میں دکھلا دوں، ابھی دیکھیے اس کے پہلے دکھلایا تھا نا، تو بغیر ڈیفرنس ہم لوگ بات نہیں کرتے نا. تو آپ تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ جو آپ کے بغل میں آپ کی بہن شاید بیٹھی ہیں یا آپ کی اہلیہ ہیں جو بھی ہیں، تو وہ بھی اور آپ بھی دونوں تو حضرت آمنہ حضرت عبداللہ سے بہتر ہوئے پھر. جی ذرا وہ مینشن فرما لیجیے، ذرا وہ دکھا لیجیے. چلے اب وہ پتہ نہیں آپ کی بہن ہے کہ بھائی ہے، کیونکہ ایک تیسری برادری بھی ہوتی ہے نا، شاید وہ ہوں کہ ان کی ہنسی سے لگ رہا ہے. بہرکیف تو یہ دیکھ لیں سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد جہنم میں. جب وہ پھیٹ کر چلا گیا جانے لگا تو آپ نے فرمایا میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4718. پلیز ذرا مجھے یہ پڑھنے دیجیے، مجھے یہ پڑھنے دیجیے ذرا، یہ اس کو تھوڑا پڑھ اوپر لیں. کر لیجیے جی پلیز. عربی پڑھیں گے کہ اردو؟ اردو پلیز، تھینک یو. چلے انس ادھر رضی پڑھ اللہ لیجیے، ادھر تعالیٰ عنہ پڑھ لیجیے. کہتے ہیں، جی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہے اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے والدین جہنم میں ہے. جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے والدین اور تیرے والدین دونوں جہنم میں ہے. تو یہ آپ نے کہاں سے لیے یہ حدیث؟ یہ گوگل سے آپ نے سرچ کی؟ ہاں جی، آپ کے پاس یہ اس کی ہارڈ کاپی ہے؟ جی سنن ابو داؤد ہارڈ کاپی ہے آپ کے پاس؟ سنن نبی داؤد جی یہاں تو موجود نہیں ہے. تو پھر یا تو پھر اس کو آپ مان لیجیے یا پھر کہیے کہ نہیں یہ غلط لکھا ہے. اچھا یہ غلط لکھا ہے کہ صحیح لکھا ہے؟ چلیے یہ بتا دیں یہ غلط لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے؟ پلیز آپ کو ایک بار دیکھیے، آپ کی گفتگو سے میں آج بہت متاثر ہوا. دیکھیے ساجد بھائی، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس جو علم اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ بہت وسیع ہے. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں اپنے اعتبار سے بھی محنت کروں گا اور آپ کو ایک بالکل. علماء
उलमाए किराम से भी आपको इंशाल्लाह गुफ्तगू कराऊंगा।